بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز علم مسجد اقصی تمام ادوار میں ہی ایک اہم مرکز رہی ہے، حتیٰ کہ تمام عالم اسلام کے علمی مراکز میں سے سب سے بڑا علمی مرکز ہے۔ یہ فلسطین کا پہلا اسلامی مرکز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے القدس کو فتح کرنے کے بعد ان کے ساتھ اور ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی جماعت نے حصول علم اور نشر و اشاعت دین کے لیے یہاں کا رخ کیا۔ خصوصاً 5ویں صدی ہجری میں مسجد اقصی کو علم، حدیث اور فقہ کی وجہ سے اہمیت حاصل رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ عربی لغت میں نحو، صرف اور ادب بھی قابل بیان ہیں۔ اس وقت مدرسین اپنے اس امر پر بالکل بھی اجرت لینا جائز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور ثواب کی نیت سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ مسجد اقصی میں تعلیم اور تدریس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا، سوائے صلیبی قبضہ کے دورانیہ کے، جو کہ 492 ہجری سے 583 تک کا دور ہے۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس کی علمی حیات کو دوبارہ سرگرم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے مسجد کے لیے ایک امام کو مقرر فرمایا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک شخص کا انتظام کیا۔ اس طرح یہ مسجد دوبارہ سے القدس کے آسمان میں چمکنے لگی، اور پھر علماء کی جماعت اس میں نماز ادا کرنے اور دینی علوم کی تدریس کے لیے دوبارہ سے حاضر ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی خود بھی ان علماء سے ملتے، ان سے حسن سلوک سے پیش آتے اور ان کی مجالس میں شرکت فرماتے۔ 6 صدی ہجری کے اواخر میں مدارس کا قیام عمل میں آنے لگا اور مسجد اقصی میں علم کے حلقے مسلسل لگنے لگے، یہاں تک کہ یہ حلقے مغربی حصے تک بھی پہنچ گئے، جبکہ کچھ حلقے اقصی کی دیواروں کے اندر تھے۔ 9ویں صدی ہجری میں مسجد اقصی اپنے اساتذہ، طلباء، فقہا اور علمی دوڑ کی وجہ سے ایک بڑی تعلیم گاہ بن گئی اور سینکڑوں مدرسین ان کے اسباق کے لیے جگہ دی گئی۔ مدرسین اور دیگر عملے کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئیں، جو کہ مسجد کے اوقاف سے دی جاتی تھیں۔ عثمانی عہد میں علمی تاریخ کچھ کمزور پڑی تو لوگوں نے جامعہ الازہر کی طرف جانا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی مسجد اقصی میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پایا۔ 20ویں صدی عیسوی میں اور برطانوی دور کے دوران پرانے مدارس کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی، مگر برطانوی حکومت نے اس منصوبے پر عمل نہ ہونے دیا۔ آئندہ بھی یہی امید کی جاتی ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب قدیم مدرسوں کو بحال کیا جائے گا اور تعلیم کا سلسلہ دوبارہ جوڑا جائے گا، جس کی بنیاد ہمارے اسلاف نے ڈالی تھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک فلسطین کی حفاظت فرمائے، آمین۔